چودھری نثار علی خان صاحب جو ہیں انہوں نے جتنی تقریریں کی ہیں چاہے وہ اسمبلی میں کی ہوں یا اسمبلی سے باہر کی ہوں، لیکن میں یہ گزارش یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ حکومت کا رویہ جو ہے اس میں لاپرواہی نہیں ہے میرے نزدیک. مطلب کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسا تجاہل عارفانہ ہے کہ انہیں ہر کام میں وہ بڑی تیزی ابھی بھی دکھا رہے ہیں، اور اتنا بڑا واقعہ ہے اس کے بارے میں دو باتیں دیکھیں نا، دو موقف آئے ہیں حکومت کے. ایک یہ کہ یہ فتح مبین ہے یا فتح عظیم ہے. دوسرا انہوں نے موقف یہ دیا کہ جناب یہ اس کا فیلور ہے، اس کا ایجنسی کا یہ جو کیا کہتے ہیں انٹیلیجنس فیلئر. اچھا اب مجھے آپ ایک بات بتائیں، دیکھیں کتنا مذاق ہو رہا ہے قوم سے. ایک طرف آپ کہتے ہیں انٹیلیجنس فیلئر ہے، دوسری طرف آپ ایک میجر جرنل کو لگا کے کہتے ہیں انویسٹیگیٹ کرو. بھائی جب حکومت یہ میری ایک ذرا سی بات سنیے، حکومت اگر یہ کہہ رہی ہے کہ انٹیلیجنس فیلئر ہے، پرائم منسٹر کہہ رہا ہے، تو اس کے بعد انویسٹیگیشن کی ضرورت باقی نہیں بچتی. اس کے بعد تو آپ سزا دیں لوگوں کو جو آئیڈینٹیفائی کریں یہ فیلئر ہے، وہ تو آپ نے مان لیا. اب بتائیں اس فیلئر کا کون کون حصہ دار ہے، اس کو کیا سزا دی. یہ اس میں دو باتیں ہیں فیصل صاحب. ایک تو وہ آپ کے ساتھ ایگری کریں کہ ریفرینڈم کروانا چاہیے، مگر کیا ہماری خود مختاری وائلیٹ ہوئی ہے؟ اس میں تو کسی ریفرینڈم کروانے کی ضرورت نہیں ہے. کیا پاکستانی عوام اس بات سے خوش ہیں یا ناخوش، اس میں بھی کسی ریفرینڈم کروانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو حکومت نے موقف اپنایا اس سے مطمئن ہے؟ اگر تو حکومتی موقف سے 100% مطمئن ہوتے تو میرے خیال میں یہ سوالات نہیں اٹھائے جاتے. خود مختاری والا جو سوال ہے اس میں بھی آپ دیکھیے کہ جواب کے دو پہلو ہیں، اینڈ لیٹ دی آنسرز کم. میں شکر گزار ہوں مشاہد اللہ خان صاحب نے جو فرمایا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ مناسب چیز ہے، اور ہماری پوری کوشش یہ ہوگی کہ بحیثیت پولیٹیکل پارٹی جو ہے یقیناً کولیشن کا ایک پارٹ ہے، لیکن اس کے باوجود اپنی ایک آئیڈینٹی رکھتی ہے اور اپنی سوچ رکھتی ہے مختلف ایشوز کے اوپر. تو ہم جتنا بھی ہمارا تنظیمی نیٹ ورک ہے ملک بھر میں، کہیں کم ہے کہیں زیادہ ہے، اس کو موبیلائز کرتے ہوئے ہم لوگوں کو موٹیویٹ کریں اور ان سے سوالات کے جوابات جاننے چاہیں. اس کے ساتھ ساتھ آن لائن، ٹیلی فون پہ، ہر طریقے سے ہم نے یہ ایک کنسالیڈیٹڈ ایفرٹ شروع کر دی ہے. رائے آئے گی، جواب آئیں گے، جوابات کے حوالے سے ایم کیو ایم اپنا موقف مزید کھل کر بیان کرے گی. کسی حد تک تو اس سوال نامے، اس کے انٹرو، اس کے ایکسٹرو میں بھی ظاہر ہوتا ہے. لیکن اس کے بعد پھر دوبارہ میں آپ سے سوال یہ، آپ نے خود کہا کہ ہر پارٹی کا اپنا ایک موقف ہوتا ہے، ہر پارٹی کی اپنی ایک سوچ ہوتی ہے، چاہے وہ کولیشن کا حصہ ہو. اس معاملے پہ آپ لوگوں کی اپنی سوچ کیا ہے؟ تو آپ عوام سے پوچھ رہے ہیں نا، آپ کی اپنی سوچ متفق ہے جو سٹانس ہماری حکومت نے لیا؟ جیسے رحمان ملک صاحب نے کل انٹرویو میں کہہ دیا کہ وہ جو اسامہ بن لادن کی وائف ہے ان کو دے دیں گے امریکہ کو ایکسس ان سے بات کرنے کا، اور ہمارے وزیر اعظم صاحب نے عظیم فتح قرار دے دیا. جو باتیں آپ ان سے متفق ہیں؟ میں نے پہلے عرض کیا نا کہ اگر 100% متفق ہوتے حکومت کی سوچ سے تو یہ سوالات نہیں اٹھائے جاتے. لیکن بہرحال یہ جو آپ نے بعض نکات بیان کیے ہیں، بڑا ہی ہر ایشو پہ بدقسمتی کے ساتھ بہت سارے لوگ بہت پاپولسٹ اپروچ اور سینٹیمنٹ کو بھی سامنے لانے کی کوشش کرتے ہیں. مجھے نہیں علم کہ امریکہ کے حوالے اسامہ بن لادن کی جو ازدواج ہیں ان کو دیا جائے گا، دیا جا رہا ہے یا نہیں دیا جا رہا، لیکن انہیں کہاں جانا چاہیے یہ بھی ہمیں سوچنا چاہیے. اس کے بھی جوابات ہمیں جاننے چاہیے. میں نے کہا نا کہ یہ دیکھنا کہ ہماری جو خود مختاری ہے اس پر حملہ اسی رات ہوا، ہم سے غلطی، ہم سے کوتاہی اسی رات سرزد ہوئی، یا ہم پتہ نہیں کب سے اور کس کس شکل میں کوتاہیاں کرتے چلے آ رہے ہیں. ان سنجیدہ سوالات کو اٹھانے کی ایک کوشش ہے جو کہ ضروری نہیں کہ 100% اس میں تمام کے تمام ایشوز کور ہو جائیں، لیکن اپنی آگاہی کا سلسلہ ہے جو ہم خلوص نیت کے ساتھ کر رہے ہیں. یہیں پہ کیونکہ وقفہ لیں گے، کارا صاحب ہمیں جوائن کرنے کی کوشش کریں، وہ ٹریفک میں پھنسے ہوئے ہیں، لیکن ان کی آمد کے بعد مگر وقفے پہ جانے سے پہلے ایک سوال جو متحدہ قومی موومنٹ نے اٹھایا ہے، آپ دونوں بھی اس پاکستان کے شہری ہیں، میں آپ سے جواب چاہتی ہوں. کیا ملک میں ہونے والے ڈرون حملے حکومت، مسلح افواج اور حساس اداروں کی اجازت کے بغیر ہو رہے ہیں، یا پھر ان کی اجازت اور مرضی سے؟ اے بغیر اجازت، بی اجازت سے. فیصل صاحب، زوئی صاحب، آپ کا جواب کیا ہے؟ بحیثیت پاکستان کے شہری کے میں نے تو اے میں جواب دوں گا. اور آپ کا جواب کیا ہے؟ میں نے سنا کہ
جو حملے ہو رہے ہیں وہ ہماری سروسز کی اجازت سے ہو رہے ہیں یا اجازت کے بغیر ہو رہے ہیں؟ بالکل اجازت سے، نہ صرف اجازت سے ہو رہے ہیں بلکہ جیکبہ آباد سے اڑتا ہے ڈرون. اس کا جواب ہم نے لے لیا اسی کوشچن سے جو آج متحدہ قومی موومنٹ نے دیا. وقفے پہ جائیں گے کیونکہ قائد صاحب ہمیں جوائن کریں گے. مگر پاکستان کے وزیر داخلہ رحمان ملک نے امریکہ کو اسامہ بن لادن کی 3 بیویوں اور بچوں تک رسائی دینے پر آمادگی ظاہر کر دی ہے. سن لیجیے انہوں نے کیا کہا. Both the countries have agreed to share the information, and we have no objection sharing this information with them. So you will give access? Of course we will. Okay. And what have you, did you ever consider not giving the U.S. access to these wives? Why should we do that? We are fighting a war as partner. دوسری طرف ایبٹ آباد آپریشن پر سینٹ میں بحث کے دوران میاں رضا ربانی نے کہا ہے کہ ریاست کے تمام اداروں کے درمیان ہم آہنگی ہونی چاہیے. دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ امریکہ نے اسامہ کی بیواؤں تک رسائی کی درخواست ہی نہیں کی، جبکہ وزیر داخلہ کہتے ہیں کہ امریکہ کو اسامہ کی بیواؤں تک رسائی دینے کو تیار ہیں. وقفہ لیں گے، اس کے بعد میں جوائن کریں گے قمر زمان کارر صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی سے آپ کا تعلق ہے، اور بات یہی ہوگی آج میاں نواز شریف نے جو کہا، آج متحدہ قومی موومنٹ نے جو کہا. لیٹس ٹیک اے بریک، اس کے بعد ملتے ہیں. کیپ واچنگ نیوز فیڈ. ویلکم بیک. ہم بات کر رہے ہیں آج متحدہ قومی موومنٹ نے جو ریفرینڈم کروانے کا کہا، اور میاں نواز شریف نے بھی جو آج پریس کانفرنس کی. مگر پاکستان کی سخت صورتحال کیا ہے؟ سوالات صرف ہمارے ملک میں نہیں اٹھ رہے بلکہ پوری دنیا پاکستان سے پوچھ رہی ہے. آج گارڈین میں چھپے ہوئے مضمون میں یہ لکھا ہے کہ صدر اوباما اسامہ کی پاکستان میں موجودگی کے حوالے سے سفارتی لب و لہجہ اپنائے ہوئے ہیں، لیکن یہ وقت ہچکچانے یا نرم موقف اختیار کرنے کے لیے مناسب نہیں، چاہے اس کا اثر پاک امریکہ تعلقات پر کتنا ہی برا کیوں نہ ہو. اسی مضمون میں آگے جا کر لکھا گیا ہے کہ پاکستان کے حامی یہ دلیل دیتے ہیں کہ امریکہ اور پاکستان دونوں کو ہی دہشت گردوں نے متاثر کیا، لیکن انہوں نے یہ سمجھنا چاہیے کہ دہشت گردوں کے ساتھ پاکستان کا مسئلہ پاکستان کا اپنا پیدا کردہ ہے. پاکستانی فوج گزشتہ 20 برسوں سے دہشت گردوں کو اس امید پر پروان چڑھاتی رہی تاکہ انہیں وقت پڑنے پر اپنے دشمنوں کے خلاف استعمال کیا جا سکے. اس کا ایک ثبوت لشکر طیبہ کی طرف سے کیے جانے والے ممبئی حملے تھے، جن کے پیچھے ISI کا ہاتھ تھا. ممبئی حملوں کی منصوبہ بندی کے وقت اس بات کی بھی پرواہ نہ کی گئی کہ اس کا نتیجہ دونوں حریف ممالک کے درمیان ایٹمی جنگ بھی ہو سکتا ہے. یہ آج کی گارڈین کا مضمون ہے. ویری وارم ویلکم ٹو قمر زمان کارر صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر لیڈر. آپ کا ہی انتظار ہو رہا تھا کارر صاحب. یہ باتیں اب آج میاں صاحب نے بھی پریس کانفرنس کی کہ وہ یہی تھی کہ ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنا پڑے گا. یہ تمام باتیں جو سب لوگ کہہ رہے ہیں، یا تو ہم اس پہ یہ کہہ دیں کہ انٹرنیشنل کانسپریسی ہے جو ہم مسلسل کہتے رہے، مگر 2 مئی کے واقعات کے بعد ہم اس کو انٹرنیشنل کانسپریسی شاید نہیں کہہ سکتے. اس کو ٹیکل کرنے کے لیے ابھی تک ہمیں پولیٹیکل موٹیویشن اس لیے نظر نہیں آئی کہ سب نے الگ الگ بات کی ہے. آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے پریا، جہاں تک 2 مئی کے واقعات ہیں، یقیناً ساری قوم کے لیے یہ پوائنٹ آف کنسرن ہے، دنیا کے لیے بھی پوائنٹ آف کنسرن ہے، ہمارے لیے بھی پوائنٹ آف کنسرن ہے، کوئی اس میں شک تو نہیں ہے. اسامہ بن لادن ایک ایسا شخص جو دنیا بھر کو وانٹڈ تھا، جو پاکستان، دنیا کے لیے تو بعد میں، پہلے پاکستان کے لیے، اس خطے کے لیے آج جو دہشت گردی کی وبا اس پورے ملک میں جس کا عذاب کا ہم شکار ہے، یہ انہی کی پیدا کردہ ہے، انہی کا اپنے پیدا، اسی شخصیت کی اور اسی کے لوگوں کی پیدا کردہ ہے. اور ہماری فورسز نے اس پوری جنگ کے اندر جتنی بڑی اس دہشت گردی کی جنگ میں قربانیاں ہماری ہیں. دیکھیں القاعدہ نے کس کے خلاف جنگ شروع کی تھی؟ پاکستان کے خلاف، پاکستانی فوج کے خلاف، پاکستانی ایجنسیز کے خلاف. ہمارے اوپر الزام لگانے والے کیا یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری ایجنسیز نے اس بندے کو سپورٹ کیا، اس آرگنائزیشن کو سپورٹ کیا جو پاکستان کی اپنی ایجنسیز کو، پاکستان کے اپنے اداروں کو، پاکستان اس کو ذرا غور، یہ ان کی باتیں میں اس پہ بھی آ جاتا ہوں. بات یہ ہے کہ کیا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے خود الاؤ کیا ہوا ایک ایسے بندے کو پروٹیکٹ کریں جو ہمیں ہی مار رہا ہے؟ یہ بالکل illogical بات ہے. بات یہ ہے کہ جب آج انہیں یہ یاد آتا ہے کہ جی ہم نے اسٹریٹجک ایسٹ کے طور پہ یہ ایلیگیشن ہماری فوج کے اوپر لگایا جاتا ہے کہ انہوں نے ان کو رکھا ہوا تھا. مجھے یہ بتائیں ان طالبان کو کون لایا تھا؟ یہ طالبان کس کے پیدا کرتا تھا؟ یہ دہشت گردی کے جنگ، یہ پورے کا پورا مائنڈ سیٹ کس نے پھیلایا تھا اس خطے کے اندر؟ یہ امریکہ بادر نے پھیلایا تھا نا، اس کے CIA نے پھیلایا تھا. تو کیا کہیں، انہوں نے اس لیے پیدا کر رکھے تھے خود
مگر ایسی بات یہ نہیں بات ہے. اب سمجھانے کے لیے تھوڑا وقت گزر گیا. یہ ہم انہیں تب سمجھا سکتے تھے جب ہم نے ان کو جوائن کیا تھا 9/11 کی جنگ میں. دیکھیں نا ایک اخبارات کے اندر آرٹیکل آتے ہیں, ہمارا کوئی موقف مختلف نہیں. ابھی میں چلتے ہوئے آ رہا تھا تو میں نے آپ کا پروگرام سن رہا تھا, آپ کے ہاں یہ بات کی جا رہی تھی کہ فورن آفس نے کہا ہے کہ ہمارے پاس امریکہ کی کوئی درخواست نہیں آئی اسامہ بن لادن کی فیملی کے ساتھ انٹرویو کے لیے, اور رحمان ملک نے یہ بات کہی ہے کہ ہم دینے کو تیار ہیں. دو الگ باتیں. رحمان ملک صاحب سے یہ سوال ہوا کسی انٹرویو میں کہ جی آپ ان کو ایکسیس دیں گے اگر وہ کہیں, انہوں نے کہا جی ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے کہ ہم انفارمیشن شیئرنگ کو آلریڈی کر رہے ہیں, ہم تو انٹیلیجنس شیئرنگ اور انفارمیشن انہوں نے تو نہیں کی نا, سی آئی نے تو ہم سے انٹیلیجنس شیئرنگ نہیں کی کہ اسامہ بن لادن آپ کے ساتھ ہے. اس واقعے کے باوجود نہ انہوں نے ہمارے ساتھ نہ ہم نے ان کے ساتھ اپنا یہ جو اس وقت کوآپریشن آن وار آن ٹیرر ہے یہ ختم تو نہیں کر دیا. ہم اس اصول کے اوپر آج بھی قائم ہیں. ایوریتھنگ از بیک ٹو نارمل نا. نہیں, بیک ٹو نارمل والی بات نہیں ہے. ہمارے تعلقات بالکل اپنی بڑی کمزور نہج پہ پہنچ گئے ہیں. ہمیں بالکل کنسرن ہے, پاکستانی قوم کو بھی کنسرن ہے, اور اس کنسرن کے اوپر ہمارا ریزنٹمنٹ بھی ہے, لیکن کوآپریشن تو ختم نہیں ہونا. ان کی طرف سے ہوا نا ہماری طرف سے. انہوں نے آپ کو بتایا نہیں کہ ہم آپریشن کر رہے ہیں آپ کے ملک میں. اسی لیے تو احتجاج بھی ہے. کیا احتجاج ہے؟ کون سا احتجاج ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں میں دے دوں گا ایکسس ان کو, جو ہمارے پاس اگر کسی کوئی کسٹڈی میں ہے ہم کیوں ان کو ایکسس دے دیں گے جب انہوں نے ہم سے بتائے بغیر ہمارے گھر پہ حملہ کر دیا. یا تو ہم کوآپریشن ختم کر دیں نا, اعلان کر دیں. دیکھیں آپ ایک دنیا بھر کے ساتھ ایک کوآپریشن میں, صرف امریکہ کے ساتھ نہیں ہے, وہ بھی ہمارے ساتھ کوآپریٹ کر رہے ہیں, ہم بھی ان کے ساتھ کر رہے ہیں. اگر وہ کہتے ہیں کہ جی آپ جو انویسٹیگیشن کر رہے ہیں ہمیں بھی ان انویسٹیگیشن تک رسائی دے, تو کیا ہمیں نہیں دینی چاہیے؟ کیا ہمیں رسائی نہیں دینی چاہیے؟ دوسری بات چھوٹی سی میں کر لوں, میرے دوستوں نے ذرا پہلے بھی بات کی ہوگی. یہ جو آج آپ نے مجھ سے پہلے بات ہو رہی تھی, میاں صاحب نے جو بات کہی ہے ان کا اپنا موقف ہے. ان کی جماعت نے 2 دن اپنے ڈیلیبریشنز کی ہیں. ہم ان کے مطالبات کو بالکل ہماری جماعت بھی دیکھے گی, ہمارے 3 دن دیا انہوں نے آپ کو, 3 دن میں آپ دیکھ لیتے ہیں. اس کو دیکھ کے ہم اس کو پراپرلی رسپونڈ کریں گے. ہم کوئی چیز چھپانا نہیں چاہتے, اور چھپانے کی ضرورت کیا ہے؟ پاکستان کے ساتھ کیا میری جماعت کی ہمدردیاں نہیں ہیں؟ ہم تو پاکستان کے لیے زیادہ قربانیاں دے کے آگے بیٹھے ہوئے ہیں. ہماری تو ساری لیڈرشپ اسی کام کے اندر اور پاکستان کا دفاع کرتے ہوئے قربان ہوئی ہے. ہم کیوں اس سے بھاگیں گے؟ مشاہدہ صاحب 3 دن بعد وہ جواب دے دیں, آپ لوگ کیا جواب ایکسپیکٹ کریں؟ آپ نے اسٹریٹجی بنائی ہوئی ہے ہاں کی صورت میں کیا کرنا ہے, نہ کی صورت میں کیا کرنا ہے, یا پھر آپ لوگ ایک میٹنگ کال کریں گے؟ دیکھیں میٹنگیں شیٹنگیں بھی ہوتی رہتی ہیں, اسٹریٹجی پہ بہت ساری باتیں ہو بھی چکی ہیں, لیکن یہ ابھی فی الحال جتنی بات ہوئی ہے اسی پہ ہی ہمیں جواب آ جائے گا. کوئی ہمیں ایسی جلدی نہیں ہے, ہم کوئی ہائپر پارٹی نہیں ہے کہ مار دو تو یہ کر دو وہ کر دو. اس کا جواب سوال دیا آج انہوں نے خود ہی دیا اپنی پریس کانفرنس میں کہ اگر گورنمنٹ اس پہ رسپونڈ نہیں کرتی تو دین آئی گیو مائی رسپانس. ہم دے دیں گے, اس پہ اپنا لائبل اختیار کریں گے. تو یہ ہے یعنی کہ اس پہ فیصل صفدرائی صاحب آپ لوگوں کا کیا لاہ عمل ہوگا جب آپ کا ریفرینڈم کا جواب آ جائے گا؟ اس کے بعد آپ لوگ آگے کیا کس طریقے سے لے کے چلیں گے اس کو؟ پھر یہ ابھی سے کمپائل کرنا تو شروع کر دیے ہیں نا, کیونکہ آن لائن بھی یہ پول کا فارم موجود ہے ہماری ویب سائٹ پہ mkim.org پہ بھی, all about mkim.org پر بھی. تو لوگ آ رہے ہیں, وہ کمپائل کریں گے, اس کی بنیاد کے اوپر دیکھتے ہیں کہ کیا کن کن ایشوز پہ کیا کیا اکثریتی رائے ہے, اور وہ اگین دوستوں کے سامنے میڈیا کے توسط سے بھی رکھیں گے, اور پھر اس پہ اوپینین بلڈنگ کرتے ہیں, اور یقیناً حکومت اور تمام جینوئن پولیٹیکل فورسز ہیں سب کے ساتھ شیئر کریں گے. اسی لیے یہ ساری کی ساری ایفرٹ کر رہے ہیں. اچھا, ایک طرف تو یہ بات کی جا رہی ہے, دوسری طرف وہی رحمان ملک صاحب نے یہ بھی بیان دیا کہ PMLN کا بڑا ہاتھ ہے اسامہ بن لادن کو پاکستان میں لانے کا. آپ کیا سمجھتے ہیں اس وقت میں اس قسم کی بیان بازی نارمل ہے؟ دیکھیے فریحہ بات یہ ہے, ایک تو میں MKM کے ہمارے ساتھی ہیں, ہمارے بھائی ہیں, ہم کولیشن میں ہیں, اور آج گورنمنٹ میں دوبارہ انہوں نے جوائن کر لیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں MKM کے لیے زیادہ مؤثر طریقہ کار جو ہے وہ آج گورنمنٹ کا حصہ ہے, کیبنٹ کا حصہ ہے. تو DCC ہوگی یا کیبنٹ کے اندر ڈسکشن ہوگی تو ان کو اپنی آراء پہلے ان فورمز پہ دینی چاہیے جب آپ کولیشن میں بیٹھے ہوتے ہیں. جب فرض کریں میں ایک جماعت میں بیٹھا ہوں تو مجھے جماعت کے اندر گفتگو کرنے کے باقی فورمز موجود ہیں, وہ فورم ایگزاسٹ کرنے کے بعد پھر اگلے فورمز میڈیا پہ جا کے باتیں کی جاتی ہیں. تو زیادہ مؤثر اور اچھا طریقہ تو یہ ہے کہ آپ سمجھ رہے ہیں یہ مؤثر طریقہ نہیں ہے جو انہوں نے اگر اپنے لوگوں کی رائے لینا چاہیے تو یہ ان کا اپنا حق ہے, میں اس کے اوپر بات نہیں کر رہا. لیکن زیادہ موزوں طریقہ یہ ہے کہ جب آپ گورنمنٹ میں بیٹھے ہیں تو پھر آپ گورنمنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے فورمز کے اوپر پہلے بات کر لیں, اگر وہاں نہیں چلتی تو پھر آپ میڈیا میں جاتے ہیں. دوسری بات یہ ہے, میرے خیال میں قاہر صاحب نے آیت احترام کے ساتھ عرض کروں کہ رائے دینے سے پہلے رائے لوگوں کی لی ہے, اور یقیناً جب رائے دینے کا وقت آئے گا تو تمام جس طرح میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ حکومت کے بھی گوش گزار کریں گے, تمام دوستوں کے گوش گزار. نہیں, آپ نے جو بات کہی نا فیصل صاحب, میں نے تو یہ کہا نا کہ آپ کو رائے لینے کا حق ہے. جو آپ نے بات فرمائی کہ جی ہم میڈیا کے ذریعے بھی بات کریں گے, تو میڈیا کے ذریعے باتیں بعد میں کی جاتی ہیں. پہلے تو گھر میں بیٹھ کے, کیونکہ ہم ایک گورنمنٹ کا حصہ ہے, تو نیچرلی پہلے ہمیں اپنے انڈور بیٹھ کے اس کی ایکسرسائز کرنی چاہیے. تو جہاں تک تعلق یہ ہے کہ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ حکومت کے پاس بھی جائیں گے.
ہمارا نارملی اکثر یہ ہوتا ہے نا جی، بہت دفعہ بعض اوقات ہم بھی اپنی کمزوری کر جاتے ہیں کہ ہم پہلے میڈیا میں چلے جاتے ہیں پھر گورنمنٹ کے پاس جاتے ہیں. تو اصولی طور پہ ہم کولیشن پارٹنرز ہیں اس وقت گورنمنٹ کے.